اردو کور کے معزز دوستو، حسن راشد کی عمر 28 سال ہے اور یہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے شمال میں الکا لوبیا میں رہتا ہے۔ یہ کھانے پینے کا شوقین ہے اور فروری میں یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ دوستوں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ تم سب کچھ کھا جاتے ہو، تمہارا معدہ ہے یا لوہا پگھلانے کی بھٹی ہے۔ یہ گفتگو طول پکڑ گئی اور یہاں تک آ گئی کہ دوستوں نے اس کے ساتھ شرط لگا لی کہ اگر تم اپنا موبائل فون کھا کر دکھا دو تو ہم تمہارے سامنے ناک سے لکیریں نکالیں گے۔ حسن راشد شوخی میں آ گیا اور وہ اپنا موبائل فون نگل گیا۔ موبائل سیدھا معدے میں پہنچ گیا۔ حسن راشد کا خیال تھا کہ فون بہت جلد جسم سے باہر آ جائے گا، لیکن فون پیٹ میں پہنچ کر غائب ہو گیا۔ دوستوں نے ناک سے لکیریں نکالیں اور گھر چلے گئے۔ حسن بھی اپنے گھر آ گیا اور یہ چند دن فون کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، مگر فون پیٹ نے ضبط کر لیا تھا۔ یہ چند دن بعد فون کو بھول کر اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ حسن کے پیٹ میں 7 ماہ بعد ستمبر کے آخری ہفتے میں اچانک درد شروع ہو گیا۔ اس نے پین کلرز استعمال کی لیکن درد نہ رکا اور یہ 23 ستمبر کو اسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹروں نے الٹرا ساؤنڈ کیا تو انہیں حسن کے معدے میں عجیب و غریب چیز دکھائی دی۔ ڈاکٹروں کو تشویش ہوئی اور انہوں نے اسے فوراً آپریشن تھیٹر پہنچا دیا۔ آپریشن ہوا اور وہ عجیب و غریب چیز نکال لی گئی۔ پولیس بلائی گئی۔ پولیس کے سامنے اس چیز کے اوپر سے ربطوبتیں ہٹائی گئیں اور نیچے سے موبائل فون نکل آیا۔ حسن راشد سے تحقیقات کی گئیں تو اس نے اپنی حماقت کا اعتراف کر لیا۔ ڈاکٹرز اس انکشاف کے بعد 2 باتوں پر حیران ہیں کہ حسن راشد نے موبائل فون نگلا کیسے تھا، اور دوسرا اگر موبائل کی بیٹری پھٹ جاتی تو اس کا کیا بنتا۔ ناظرین گرامی، بیٹری کی کاربن ڈائی آکسائڈ لازماً اس کے پورے معدے کو اڑا دیتی۔ ڈاکٹرز آج کل یہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ دنیا میں اگر کسی اور بے وقوف نے بھی موبائل فون نگل لیا تو یہ اسے کیسے باہر نکالیں گے۔ یہ دنیا میں اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں تھا۔ اس قسم کا ایک واقعہ 2016 میں آئرلینڈ میں بھی پیش آ چکا ہے۔ ڈبلن کی ایک جیل میں 29 سال کے ایک قیدی نے بھی موبائل فون نگل لیا تھا۔ اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ مسلسل الٹیاں کرنے لگا۔ اسے بھی اسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹروں نے 18 گھنٹے بعد آپریشن کر کے اس کے پیٹ سے بڑی مشکل سے موبائل فون نکالا تھا۔ اس بے وقوف نے بھی ساتھی قیدیوں کے ساتھ شرط لگا کر موبائل فون نگل لیا تھا۔ دوستو، شرط کی یہ حماقت صرف مصر یا آئرلینڈ تک محدود نہیں، پاکستان میں بھی یہ علت شدت کے ساتھ موجود ہے۔ آپ ملک میں کسی طرف نکل جائیں، آپ کو حسن راشد جیسے ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ ملیں گے۔ میں نے بھی بچپن میں ایسے درجنوں لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے شرط جیتنے کے چکر میں اپنی زندگی کو عذاب بنا لیا تھا۔ یہ تمام کردار مجھے آج بھی یاد ہیں۔ مثلا ہمارے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ اس نے لڑکوں کے ساتھ روح افزا کی پوری بوتل پینے کی شرط لگا لی اور وہ ان کے سامنے پوری بوتل پی بھی گیا۔ تمام لڑکوں نے 1-1 روپیہ جمع کر کے اسے 10 روپے دے دیے، لیکن 2 گھنٹے بعد وہ بے ہوشی کے عالم میں اسپتال میں تھا۔ اس کی شوگر 1000 پوائنٹس تک پہنچ چکی تھی۔ اس کی موت 100% یقینی تھی، لیکن خوش قسمتی سے سمجھدار ڈاکٹر مل گیا اور لڑکوں نے بھی اس کے والدین کو اس کی واردات کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اسے انسولین کی ہیوی ڈوز دے دی۔ اس کی جان تو بچ گئی، لیکن دل، گردے، دماغ اور جگر بری طرح متاثر ہو گیا۔ وہ 4 سال زندہ رہا، مگر خاندان نے یہ 4 سال اسپتالوں میں گزارے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح گجرات کے ایک لڑکے نے آدھ پاؤ نمک کھانے کی شرط جیت لی۔ وہ شرط جیت گیا، اس کے لیے تالی بھی بچ گئی، لیکن اس کا معدہ، بڑی آنت اور گردے تینوں ختم ہو گئے۔ وہ بھی 6-7 سال زندہ رہا، مگر اس کا خاندان اس کی موت کی دعا کرتا رہا۔ لوگ اس کا حشر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ آپ نے چند ماہ قبل سائیوال کے ایک شخص کی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی۔ یہ شرط جیتنے کے لیے ٹرین کی پٹڑی پر لیٹ گیا تھا۔ اس کے اوپر سے ٹرین گزرتی رہی اور دوست ٹریک کی دونوں سائیڈوں پر کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے رہے اور اس کی ویڈیو بناتے رہے۔ وہ خوش نصیب تھا کہ وہ بچ گیا۔ وہ اگر صرف اپنے دوستوں کو دیکھنے کے لیے 1 انچ اوپر ہو جاتا تو اس کی کھوپڑی اڑ جاتی۔ یہ اس کے والدین کی دعائیں تھیں کہ یہ بچ گیا، ورنہ شرط نے اسے قبرستان تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پیارے ساتھیوں، میرے پاس چند برس قبل ایک صاحب تشریف لائے۔ ان کا جوان بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا۔ بیٹے کے پورے جسم پر پھوڑے نکلے ہوئے تھے اور وہ نفسیاتی طور پر تباہ حال بھی تھا۔ مجھے اس صاحب نے بتایا کہ ہمارے گھر کے نزدیک چمڑا رنگنے کی ایک فیکٹری ہے۔ بیٹے نے اپنے دوستوں کے ساتھ شرط لگائی اور ٹینڈری کے کیمیکل بھرے تالاب میں ڈبکی لگا دی۔ یہ شرط تو جیت گیا، مگر اس کی ساری جلد تباہ ہو گئی۔ یہ اب 3 برسوں سے علاج کرا رہا ہے۔ مجھے بچے اور اس کے والد دونوں پر ترس آنے لگا۔ اسی طرح میرے پاس ایک اور صاحب تشریف لائے۔
ان کے جوانی میں سارے دان جھڑ گئے تھے اور چہرے کی جلد لٹک گئی تھی۔ اللہ معاف کرے، وہ بڑی بری حالت میں تھے۔ پتا چلا کہ انہوں نے بھی دوستوں کے ساتھ چائے کے 30 کپ پینے کی شرط لگائی تھی اور یہ آخر میں شرط جیت گئے، لیکن شرط کا نتیجہ سامنے تھا۔ اسلام آباد میں 3 سال قبل میرے ایک جاننے والے کا بیٹا شرط جیتے جیتے زندگی کی بادی ہار گیا۔ یہ کالج سے دوستوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ راستے میں سیوریج کا بڑا پائپ تھا، پائپ کے نیچے گہری کھائی تھی۔ دوستوں نے اس کے ساتھ شرط لگائی کہ اگر تم پائپ پر چلتے چلتے دوسری طرف پہنچ جاؤ تو ہم تمہیں برگر کھلائیں گے، اور اس نے برگر کے چکر میں پائپ پر چلنا شروع کر دیا۔ یہ درمیان میں پہنچ کر پائپ سے سلپ ہوا، سر کے بل نیچے گرا اور اسی وقت دم توڑ گیا۔ دوست ڈر کر بھاگ گئے۔ والدین نے بیٹے کی تلاش شروع کر دی۔ بچے کی لاش 2 دن بعد کھائی سے ملی۔ لاش جانوروں نے بری طرح بھنبھوڑ دی تھی۔ تفتیش شروع ہوئی تو معاملہ کھل گیا۔ یہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ آپ نے بھی وہ واقعہ سنا ہوگا جس میں نوجوان شرط جیتنے کے چکر میں سوشل میڈیا پر لائیو اپنی کھوپڑی پر پستول رکھی اور چلا دی، اور پھر وہ دوستوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مر گیا تھا۔ اور آسٹریلیا میں پچھلے سال ایک نوجوان نے سر کے بل کھڑے ہو کر بیئر پینے کی کوشش بھی کی تھی۔ بیئر سیدھی اس کے دماغ میں پہنچ گئی اور وہ 5 سیکنڈ میں گر کر مر گیا۔ ناظرین گرامی، یہ چند آنکھوں دیکھے واقعات ہیں۔ پلوں کی ریکنگ پر چلنے، سردیوں میں دریا میں چھلانگ لگانے، زندہ مچھلی کھانے، جم میں اوقات سے زیادہ وزن اٹھانے، بیل کو سینگ سے پکڑ کر گرانے، ہاتھی کی سونڈ سے لٹکنے اور شیر کے پنجرے میں ہاتھ ڈالنے کی شرطیں آپ نے بھی اکثر سنی ہوں گی، اور آپ ان کے نتائج سے بھی واقف ہوں گے۔ دنیا بھر میں ہر روز ایسے درجنوں واقعات ہوتے ہیں۔ لوگ اپنی زندگی، اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ شاید یہ لوگ زندگی کی قدر سے واقف نہیں ہیں، یا پھر یہ زندگی کو کھیل سمجھ رہے ہیں، یا پھر انہیں اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ انسان نے مرنا ہوتا ہے، یہ مر بھی جاتا ہے، لیکن یہ اپنے پسماندگان کے لیے جتنا غم اور جتنی تکلیف چھوڑ کر جاتا ہے، ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ ہم انسان اپنے لیے نہیں جیتے، ہم ان کے لیے جیتے ہیں جن کے لیے ہمارا جینا معنی رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر قدم یہ سوچ کر اٹھانا چاہیے کہ ہمارے بعد ہمارے چاہنے والوں کا کیا بنے گا۔ یہ سوچ ہمیں بچائے گی۔ دوسرا شرط لگا کر اپنی جان خطرے میں ڈالنے والے اتنے مجرم نہیں ہوتے جتنے مجرم ان کی جان کے ساتھ کھیلنے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ صرف چند لمحوں کی تفریح کے لیے دوسروں کی جان خطرے میں نہ ڈالا کریں۔ آپ کا چند منٹ کا مذاق پورے خاندان کے لیے عذاب ثابت ہوگا۔ میری والدین اور اساتذہ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے طالب علموں اور بچوں کو شرطوں کے ہولناک نتائج کے بارے میں بتاتے رہا کریں۔ آپ کے گرد و پیش میں بھی اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو آپ اپنے بچوں کو متاثرہ بچے یا خاندان سے بھی ملایا کریں۔ ہم انسان ایک ایسی شاہراہ پر سفر کر رہے ہیں جس کی ایگزٹ سے ایگزٹ کے بعد انسان دوبارہ ان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھیں اور اپنے بچوں کی حفاظت بھی کیا کریں، کیونکہ دنیا میں سارے لوگ حسن راشد کی طرح خوش قسمت نہیں ہوتے۔ موبائل فون سب کے پیٹ میں جا کر باہر نہیں نکلتا، یہ زیادہ تر لوگوں کو اوپر SMS بھی کر دیتا ہے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے دیگر دوستوں، رشتہ داروں، والدین اور اساتذہ سے بھی ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے فائدہ اٹھا کر شاید ایسے کسی ہولناک واقعے سے بچ سکیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔